خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مصطفیٰ کمال صاحب. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا مصطفیٰ کمال صاحب، میں بالکل آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں اگین کہ وہ ٹھیک ہے، آپ ظاہر ہے پولیٹیکل آپ کے اپنے اوپینین ہے، اس سے اگری یا ڈس ایگری کیا جا سکتا ہے. میں بالکل ایک ایکیڈمک یہاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں ایز سم ون، آپ ایز این ایکسپرٹ آن کراچی افیئرس، کیونکہ ظاہر ہے آپ ناظم رہے ہیں کراچی کے، تو آپ نے ساری چیزیں دیکھی ہیں. اب آپ کے طریقہ کار سے کسی کو اتفاق ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ کا وہ دور اچھے دور کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے. آپ سے ویسے ہم جب پولیٹیکل ایشو سے بات کرتے ہیں تو میں اختلاف بھی کرتا ہوں، لیکن آپ کا وہ دور اچھے دور کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے کہ اچھا میں نے جوا ہے کراچی. اب خامیوں سے پاک ظاہر کوئی دور بھی نہیں ہوتا، لیکن ریلیٹیولی مچ بیٹر. اب آپ ذرا مجھے سمجھا دیجیے اور دیکھنے والوں کو پرابلم کیا ہے اس شہر کے ساتھ، مطلب یہ کیوں ہے؟ ابھی میں بریک سے پہلے بھی کہہ رہا تھا بھائی لاہور بھی تو ہے نا ایک شہر، اسی ملک کا شہر ہے، اسی میں سارا بندہ ہے. یہاں تھوڑی تیز ہوا چل جاتی ہے، سائن بورڈ گرتے ہیں، 100 بندہ مر جاتا ہے. تھوڑی گرمی ہو جاتی ہے، 1000 بندہ مر جاتا ہے. تیز بارش ہو جاتی ہے، لوگوں کی گاڑیاں ڈوب جاتی ہیں، سرمایہ ڈوب جاتا ہے. ایسی ابھی میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ، پرچی، موبائل، اس پہ تو جا ہی نہیں رہا ہوں. اسپیسیفک اس میں بتا دیں، یہ تھوڑی سی بارش پہ شہر تماشا کیوں بن جاتا ہے؟ لاہور میں تو یہ نہیں ہوتا، اس انداز سے تو کم از کم نہیں ہوتا. مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے وسیم صاحب، ایک انسان کو بھی اگر آپ 10 دن تک اس کا منہ نہیں دھوئیں گے، اس کو کنگھی نہیں کرے وہ، تو اس کے گھر والے 11ویں دن اس کو نہیں پہچانیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اس لیے کہ انسان بھی مینٹیننس، اس کو بھی مینٹیننس چاہیے. صبح اٹھ کے اس کو نہانا ہے، اپنے آپ کو صاف کرنا ہے ایک طریقے. اسی طرح سے جو شہر کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، یہ بھی روزانہ اس کو کنگھی کرنی ہوتی ہے، اس کا منہ دھونا ہوتا ہے، اس کو نہلانا ہوتا ہے، اس کی مینٹیننس کرنی ہوتی ہے. 1 دن 2 دن 1 مہینے 2 مہینے 1 سال 2، اگر آپ 10 سالوں تک اس کی ڈیسلٹنگ نہیں کریں گے، اس سے کچرا نہیں اٹھائیں گے، اس کیچ پٹس کے سب کو صاف نہیں کریں گے، اس میں جھاڑو نہیں لگائیں گے، تو یہ ابھی تباہی بربادی کچھ بھی نہیں ہو رہی. یہ تو بنا ہوا اتنا سسٹم تھا کہ 2 دن کے بعد پانی چلا جاتا ہے، سسٹم موجود ہے. یہ اس سے زیادہ اچھا یہ کیوں ہے؟ میں دیکھیے میں یقین جانیے، میں سولوشن کی بات کر رہا ہوں. میں کسی کی کردار کشی نہیں کہہ رہا، میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا. آپ کو کردار والی ایڈمنسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ آپ حسن نثار صاحب کی ایک مثال ہے، وہ ان کی اجازت کے بغیر میں معذرت کے ساتھ کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بکرے کا قیمہ چاہیے تو آپ کو بکرے کا گوشت ڈالنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ قیمے کی مشین میں آپ سور کا گوشت ڈالیں اور آگے سے بکرے کا قیمہ نکلے. ٹھیک ہے، تو اگر کردار والے آپ کو بکرے کا گوشت چاہیے، بکرے کا قیمہ چاہیے تو بکرے کا گوشت ڈالنا پڑے گا. آپ کو اگر آپ شہر میں آپ کو آؤٹ کم ٹھیک چاہیے، شہر آپ کو صاف چاہیے، تو آپ کو کردار والے لوگ چاہیے. کردار والی اگر ایڈمنسٹریشن نہیں ہے تو ان کو اگر آپ لندن اور امریکہ کے بھی اختیارات دے دیں گے وسیم بھائی، تو وہ لندن اور امریکہ میں بھی پانی کو جمع کرا دیں گے. وہ جو ہے وہ کچرا ابال دیں گے، وہ نالے بہا دیں گے، وہ لوگوں کے گھروں میں پانی پہنچ جائے گا. یہ ہے میرا پوائنٹ. اچھا اب مجھے پہلی بات یہ بتا، اب یہ نالوں کی صفائی، یہ مطلب یہ کوئی بہت مشکل کام ہے؟ یعنی بہت ہی کوئی بڑی بات ہے کہ یار نالا صاف، یعنی اگر یہ اتنا ہی سمپل ہے کہ بھائی نالے صاف رکھو اور ریگولرلی کرتے رہو تو پانی نہیں بھرے گا، تو یہ اتنا بڑا کام ہے؟ اور یہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کام کس کا ہے؟ اس لیے کہ ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کا کام ہے، ادھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پوچھو، اس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے پوچھو، پتہ نہیں کس سے پوچھنا ہے. وسیم بھائی کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کو آپ دیکھیے زبردست سوال ہے. ٹیکنیکلی یہ بالکل آج بھی سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا کام ہے، اور ان کے ڈسٹرکٹ چیئرمین کا کام ہے، اور ان کی یوسیز کا کام ہے. پروونشل گورنمنٹ کا شاید اس میں 5% کام ہو، 10% کام ہو. 90% کام یہ شہر کے میئر کا ہے. بڑے نالے اس کے انڈر میں آتے ہیں. اب نالوں کا مسئلہ کیا ہے؟ اب اگر وہ میئر کہے کہ اگین، چونکہ ہم لوگ سن رہے ہیں، وہ میئر کہے بھائی ہر کام کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا، پیسے نہیں ہے میرے پاس، اور ہر کام کے لیے پاور چاہیے ہوتے، پاور نہیں ہے میرے پاس، میں کیسے کروں؟ تو کیا کریں؟ وسیم بھائی میرے زمانے میں اس سے زیادہ بارش ہوئی ہے. بارش کے دن آپ بارش کے پانی کی صفائی کے لیے نالے نہیں صاف کرتے. بارشوں کے سیزن آنے سے پہلے آپ کو پتا ہوتا ہے سارا کہ 4 مہینے پہلے سے آپ کے نالے کی ڈیسلٹنگ شروع ہوتی ہے. ڈیسلٹنگ کیا چیز ہے؟ جب آپ کے نالوں میں پانی چلتا ہے تو اپنی ساتھ وہ مٹی لے کر چلتا ہے. وہ مٹی نیچے تہ جمتی جاتی ہے اور اوپر سے پانی گزرتا جاتا ہے. ایک ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ پورے نالے، پورے ڈرین کو وہ مٹی اس کو آکوپائی کر لیتی ہے، تو پانی اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو ڈیسلٹ نہیں کریں گے تو اس میں کیپیسٹی نہیں بنتی. تو 4 مہینے پہلے، مجھے اچھی طریقے سے 4 سالوں کا یاد ہے، 4 مہینے پہلے ہم جب اس وقت بارشوں کو دور دور تک
वहमो गुमान नहीं होता था, पता नहीं होता था, उस वक्त डिसिल्टिंग हो रही होती थी उस वक्त। और फिर बारिशों में जब हम इमरजेंसी लगाते थे तो एक दफा बारिश हो जाए उस पानी को फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपको इंतजार ही करना है। बारिशों में हम क्या करते थे, हमारे पास कुछ स्पॉट्स होते थे, हमें पता होता था कि ये कैचमेंट एरियाज हैं, यहाँ पर आके पानी जमा होता है। वहां पर जनरेटर रखते थे कि बिजली चली जाएगी तो वहां पर मोटर लगाते थे, और वहां पर राउंड दी क्लॉक बंदा खड़ा होता था कि अगर एक कैचमेंट में एक थैली भी अगर फंस जाए तो वो पूरे एरिया को फ्लड करने के लिए काफी होता था। लेकिन इसके लिए मुस्तफा कमाल अपने बिस्तर को छोड़ता था, रातों को निकलता था। इसलिए कि आपके अगर लेकिन वो अगर ये कहें कि आपके पास तो इख्तियार भी था और पैसे भी थे मुशर्रफ साहब के पास, अब आज ये दोनों चीजें नहीं है अगर मेयर के पास, आप तो खुद ये बात मानते हैं कि हाँ मेयर बेइख्तियार है, तो फिर क्या करें इसका? मेयर बेइख्तियार है अंडरपासेस बनाने में, मेयर बेइख्तियार है नए अस्पताल बनाने में, मेयर बेइख्तियार है नए ब्रिजेस बनाने में, मेयर कचरा उठाने में बिल्कुल बेइख्तियार नहीं है, मेयर नालों की सफाई करने में बिल्कुल बेइख्तियार नहीं है। मेयर के कारिंदे नीचे यूसी नाज़रीन सारे पानी के कनेक्शन वो दे रहे हैं। 5 लाख रुपए हर यूसी चेयरमैन को हर महीने मिल रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मेयर खुद एक डिस्ट्रिक्ट एडीपी कहलाती है एक चीज, डिस्ट्रिक्ट एडीपी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 45 अरब रुपए दिए हैं, मेयर कह रहा है कि मुझे 15 अरब रुपए स्टेट मिले हैं। अगर मेयर की बात मान लें तो डिस्ट्रिक्ट एडीपी के 15 अरब रुपए का मतलब ये है कि वो पैसे ना गाड़ी की खरीदारी में कम खर्च हो सकते हैं, ना तनख्वाह में। उसका 100% पैसा डिस्ट्रिक्ट एडीपी की कैटेगरी है कि आपको प्रोजेक्ट बनाने, और वो प्रोजेक्ट 2 करोड़ से ज्यादा के नहीं होते। तो 2 करोड़ के 15 अरब रुपए में 750 करोड़ के प्रोजेक्ट बनते हैं। मुझे आप कराची में 7 प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकते वसीम भाई। गलत बयानी कर रहे हैं कि इख्तियारात नहीं है। ये इख्तियारात ब्रिज बनाने के नहीं हो सकते हैं कि नहीं हो, सड़कें बनाने के। भाई अभी तो मेंटेनेंस के ये तमाम, आपको पता है ना, याद है ना आपको, चंद महीने पहले की बात है, इसी सफाई की बात हो रही थी, तो ये मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि झूठ बोल रहे हैं, मुझे 3 महीने के लिए शहर देना, मैं साफ कर दूंगा। इन्होंने रात में शाम में मुझे मेरा मजाक उड़ाने के लिए, मुझे रिडिक्यूल करने के लिए मेरा एक ऑर्डर निकाल दिया कि मैं इसको प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज लगाता हूं। मैं एमपी रह चुका, मैं वजीर रह चुका, मैं सेनेटर रह चुका, मैं मेयर रह चुका, मैं अभी पार्टी का चेयरमैन हूं। ये समझे कि मैं भाग जाऊंगा। मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि जी आओ जी, शहर वालों के लिए मैं मुस्तफा कमाल प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज बनने के लिए तैयार है। 14 घंटों के बाद इन्होंने बहाना बनाकर, बहाने से जाकर वाटर पंप चौरंगी, ऑफिस नहीं गया, अगले दिन मैं इनको सलाम करने जा रहा था कि आज से ये मेरा बॉस है, मैं इसका सबऑर्डिनेट। ये अगले दिन वाटर पंप चौरंगी पे जाकर इन्होंने मुझे टर्मिनेट किया। बताना क्या चाह रहा हूं? बताना ये चाह रहा हूं कि इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि मुस्तफा कमाल की सियासत खत्म कर देते। अगर इख्तियारात और वसाइल नहीं है तो 3 महीने में मैं नाकाम हो जाता, शहर गंदा रहता, मैं उसके बाद बात मेरी खत्म हो जाती। इनको पता था कि अगले दिन से शहर साफ होना शुरू हो जाएगा। ये जो आप इख्तियारात की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इन्हीं पैसों और इन्हीं इख्तियार में हो सकता है ब्रिजेस ना बन सकते हो, शाहराएं ना बन सकती हो, लेकिन नाले साफ हो सकते हैं इन्हीं पैसों में और इन्हीं इख्तियारात में। तो इसका मतलब आपके अगर आपसे पूछूंगे सबसे पहला बड़ा जिम्मेदार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो ये क्या? चूंकि बहरहाल एक तरफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत 12 साल से है, फिर पीटीआई को विफाक में हुकूमत है, 15-16 सीटें हैं, वो बिल्कुल बड़ी जिम्मा है क्या? तो जरा बताइए कौन किस तरतीब में जिम्मेदार है आपके ख्याल में? डेफिनेटली जो है वो जिसको हमने चौकीदार बनाए, पहले उसने हमें लूटा है, उसने चौकीदारी गलत की, रखवाली गलत की, सबसे पहले जिम्मेदार वो, और वो एमक्यूएम है। फिर इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल लिए। इस तरह इख्तियारात मैंने आपको जैसे कि बताया कि इख्तियारात लिए, डिपार्टमेंट जो छीने हैं, चीजें ली हैं। अभी पानी वाटर बोर्ड का डिपार्टमेंट इनके पास नहीं है, लेकिन इनका यूसी चेयरमैन सारे एक्सचेंज के साथ मिलकर सारे लाइनों की को काटना और नए कनेक्शन देना, पैसे लेकर ये लोग काम कर रहे हैं। कोई एक्सचेंज इनकी मर्जी के बगैर काम नहीं चलता। जब इनसे पानी मांगो तो कहते हैं हमारे पास तो वाटर बोर्ड ही नहीं है। अब चाहिए अभी इख्तियार गए कब है वसीम भाई? ये भी बड़ी मजे की बात है ना। इनसे पूछेंगे जिस इख्तियारात के ना होने का ये रोना रो रहे हैं, ये इख्तियारात गए 2013 में। 2013 वो साल है जब ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया। 2013 में ये चांद पे गए हुए थे। 2013 में ये पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट का हिस्सा थे, ये कैबिनेट के वजीर थे भाई। 14 मिनिस्ट्रियां थी इनके पास इस सूबे में, इनका गवर्नर बैठा हुआ था। इन्होंने अपने गवर्नर हाउस में बैठकर ये इख्तियारात कराची वालों को इन्होंने दे दिए। अच्छा भाई, पीपल्स पार्टी ने जबरदस्ती ले लिया आपसे इख्तियारात, तो आपने कोई मुजाहिरा किया? आप तो शहर बंद कराने वाली पार्टी हो भाई, आप तो मुजाहिरे करने वाली पार्टी हो। आज तक कोई शहर के हुकूक के लिए, आज तक कोई कोटा सिस्टम के लिए, आज तक शहर के पानी के लिए एक एमक्यूएम का मुजाहिरा बता दो, एक। वैलिड सवाल है। अगर वसीम अख्तर साहब ज्वाइन करते तो मुझसे पूछते भी, उनको फोन मिला रहे नहीं उठा रहे। आखिरी सवाल आप एक बता दें, चूंकि जब आपका दौर था
اور ابتدائی 1-2 سالوں میں جو آپ پہ تنقید ہوتی تھی آپ کہتے تھے کہ بھائی یہ شہر کو سمجھو، یہ شہر ایک اتھارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس تو صرف شہر کا اتنا % حصہ ہے، باقی تو یہاں ڈی ایچ اے بھی ہے، تو فلاں بھی ہے، تو فلاں بھی ہے، کراچی میں اتنی اتھارٹیز کام کر رہی ہیں، تو وہ بات تو پھر آج بھی ہوگی نا. تو آج یہ پولیٹیکل پارٹیز کتنے % کی ذمہ دار ہیں اور باقی لوگ کتنے % کی ذمہ دار؟ کوئکلی اس کا بتا دیں آخری بات. وسیم بھائی جب میں کہتا تھا تو اس وقت میں اپنے کام نہیں چھوڑتا تھا. آپ پوچھیں فون کر کے سیمی جمالی کو، ڈائریکٹر ہیں وہ جنا اسپتال کی. جنا اسپتال کینٹونمنٹ بورڈ کا ایریا ہے. سب سے پہلی کال ان کی میرے پاس آتی تھی دا مومنٹ بارش ہوتی تھی کینٹونمنٹ بورڈ کے جنا اسپتال کے اندر پانی چلا جاتا تھا. میں سب سے پہلے اپنی ٹیم وہاں لگاتا تھا وہاں پہ، جبکہ وہ میرا ایریا نہیں تھا. میں بولتا ضرور رہتا تھا، ڈی ایچ اے کو میں جا کے ریسکیو کرتا تھا. کینٹونمنٹ کوئی ایسا ایریا نہیں چھوڑا میں نے اپنے زمانے میں بھائی یہ میرا علاقہ نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بولتا ضرور رہتا تھا کہ ڈائکوٹومی آف کمانڈ نہیں ہونی چاہیے، یونٹی آف کمانڈ ہونی چاہیے. شہر کا میرا اور اس کے لیے میں سپریم کورٹ میں جا کر کیس جیت کر آیا ہوں. وہ پیپر پڑے ہوئے افتخار چودھری نے فیصلہ دے رکھا ہے، لیکن ان بدبختوں کو کون سمجھائے کہ بھائی وہ پیپر امپلیمنٹ کراؤ. شہر کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دے رکھا ہے، 2007-8 کی بات ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے رکھا ہے، آپ اس میں امپلیمنٹ کراؤ. پوائنٹ اس کے لیے کردار چاہیے، اس کے لیے کردار چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. بات کر رہے تھے میئر کراچی سے، ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اویلیبل نہیں ہے. ایک بریک لیتے